پاکستان کی فوجی کامیابیاں عالمی دفاعی ماہرین کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ امریکی میگزین نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا۔ سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق عسکری قیادت کے واضح ویژن نے ریاستی رٹ کو مضبوط کیا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا۔ ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان کی بہترین حکمت عملی نے طالبان حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر بھارت لوزر قرار۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ذاتی رغبت پیش رفت میں اہم عنصر رہا۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ جریدے فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ پاکستان نے اعتماد اور رسائی حاصل کی جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ سیکورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 24 دسمبر کو کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا قلات میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی ہتھیار خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے۔ TTP افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ امریکی جریدے دی جیو پالیٹکس کی رپورٹ کے مطابق امریکی ہتھیاروں کی افغانستان کی بلیک مارکیٹ میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو کھلے عام فروخت کا انکشاف۔ M4 M16 رائفلیں اور نائٹ ویژن سائٹس جیسے امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے قبضے میں آ گئے۔ امریکی جریدے کے مطابق TTP پاکستانی فورسز اور شہریوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ کراچی میں NCCIA کی کامیاب کارروائی، آن لائن انویسٹمنٹ فراڈ میں ملوث عالمی گروہ بے نقاب۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کراچی میں 2 غیر قانونی کال سینٹر پکڑے گئے۔ کال سینٹرز میں 1.5 ارب سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی جا رہی تھیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ عالمی منظم گروپ کے 15 غیر ملکی اور 19 پاکستانی گرفتار کیے گئے۔ 10,000 سے زائد سمز بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ چھاپے میں 37 کمپیوٹرز اور 40 موبائل فونز بھی برآمد۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA طارق نواز نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم تکنیکی بنیادوں پر مزید شواہد پر کام کر رہی ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں نے مزار قائد پر سلامی دی۔ ملک بھر میں آج خصوصی تقاریب، بانی پاکستان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ سینئر وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کابینہ کی جانب سے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا بانی پاکستان کی قیادت اور اصول
آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان، اتحاد، تنظیم درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخ کا دھارا موڑ کر پاکستان کا قیام ممکن بنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، قائد کے اصول آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، قائد اعظم نے آزاد مسلم ریاست کے خواب کو عملی تعبیر دی۔ قائد اعظم کی تاریخ ساز جدوجہد کو سلام۔ عسکری قیادت کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے کہا، مسلح افواج قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے لیے کوشاں ہیں۔ مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج نے اپنے پیغام میں کہا، قومی استحکام، امن اور ترقی کے لیے پوری لگن کے ساتھ کوشاں ہیں۔ افواج پاکستان کا قائد اعظم کے ویژن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ۔ یوم قائد پر ISPR کا ملی نغمہ، پیغام قائد جاری۔ نغمہ بابائے قوم سے والہانہ محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ کسی اقلیتی شہری کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی ہوئی تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب، کہا، کسی کو مذہب کے نام پر منمانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت اقلیتوں کی ترقی، خوشحالی اور حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان نے معرکہ حق میں بھارت کو عبرت ناک شکست دی۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن کے 7 طیارے گرائے۔ مسلح افواج میں مسیحی افسروں جوانوں نے وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دیں۔ مسلح افواج کی جانب سے بھی پاکستانی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج نے مسیحی برادری کی قومی ترقی میں خدمات کو سراہا۔ حقوق، مذہبی آزادی، بین المذاہب ہم آہنگی کے ویژن سے وابستگی کا اظہار کیا۔ اور دنیا بھر میں کرسمس کے رنگ بکھر گئے۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس کے موقع پر خصوصی عبادات۔ سینٹ پیٹر اسکوائر میں کرسمس ٹری سجا دیا گیا۔ برطانیہ، جرمنی سمیت مختلف ممالک میں شہری کرسمس کی خوشیاں منانے میں مگن۔ دبئی کی مشہور مقامات کی سجاوٹ۔ اسپین میں اسٹیڈیم کرسمس تھیم پارک میں تبدیل، رنگا رنگ پریڈ، خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت۔ فرانس اور اٹلی میں بھی کرسمس کی رنگا رنگ تقریبات۔ روس میں سانتا کلاس نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں گرجا گھر آمد۔ آور لیڈی آف فاطمہ کیتھولک چرچ آمد پر بشپ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ بچوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ویلکم پھول پیش کیے۔ بچوں نے ویلکم ٹیبلو پیش کیا۔ کرسمس گیت بھی گایا۔ محسن نقوی نے کہا کہ کرسمس خوشیوں، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔